السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو 10 سال کے لیے قید بامشقت سنا دی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ مقدمہ میں دونوں ملزمان کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلہ کے رد عمل پر مختلف سیاسی لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، جس میں سب سے پہلے خواجہ آصف کی ہم بات کریں گے، جنہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے سیکرٹ کو سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان نے یہ غلطی کی اور اس میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں، جبکہ عمران خان کو بھی ان باتوں کا علم ہے، مگر شاہ محمود قریشی کو تو بہت زیادہ علم تھا، کیونکہ وہ پرانے کھلاڑی تھے حکومتی اداروں کے۔ غیر ملکی اور ملکی قوانین کو بھی وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے یہ غلطی کی، اور یہ ہٹ دھرمی کی دلیل تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں سزا دلوانے میں عمران خان کے وکلاء کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے مکمل طور پر وکلاء پر الزام عائد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وکلاء اپنی ذمہ داری کو اچھے انداز میں نبھاتے، کیس کی صحیح پیروی کرتے، تو یہ سزا رک سکتی تھی۔ انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی شخص حکومت میں آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے حکومت سے واپس بھی جانا ہے۔ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور یہ ہماری سیاست کی سب سے بڑی خامی ہے، ہمارے سیاستدانوں کی یہ سب سے بڑی خامی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں تو ہمیں واپس نہیں جانا، یا ہمیں کو پوچھنے والا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ بادشاہی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا کم سنائی گئی۔ جو سزا سنائی گئی وہ قانون کے مطابق ہے۔ سابق اٹارنی جنرل اشرف اوصاف کا یہ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی سزا سنائی گئی ہے وہ قانون کے مطابق ہے، اور اب اگر کوئی شخص اس کو یہ کہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو یہ اس کا اپنا خیال ہے، مگر جج صاحب نے جو سزا دی ہے وہ قانون کے مطابق دی ہے، اور اٹارنی جنرل کے خیال میں یہ سزا کم ہے۔ اس سے زیادہ سزا مل سکتی تھی، اس سے بڑی سزا مل سکتی تھی، مگر جج نے پھر رعایت کرتے ہوئے کم سزا دی۔ سائفر کیس میں سزا کا فیصلہ سنائے جانے پر عمران خان مسکرا دیے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ عمران خان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ غور سے دیکھیں۔ اس کے اندر کی خباثت جو ہے وہ اس کے چہرے پر نمایاں ہے۔ اس کے ذہن میں جو شیطانی خیالات چل رہے ہیں وہ اس کے ذہن میں چل رہے ہیں، مگر اس کے عکس جو ہے وہ اس کے چہرے پر نمایاں ہے، کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید جو فیصلہ ہوا وہ اس کے ذہن کے مطابق ہوا، اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ سزا ملنا، یہ فیصلہ ہونا، یہ عمران خان کی کامیابی ہے، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اور چل رہا ہے، یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک میں انتشار پھیلے گا اور میری سزا ختم ہو جائے گی، جبکہ
یہ ان کا خیال ہے تو غلط ہے۔ عوام بے شک سڑکوں پہ آئیں، لیکن قانون بھی حرکت میں آئے گا۔ قانون کے سامنے سب لوگ بے بس ہیں، اور عمران خان کو بھی قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا ہے۔ انصاف کا مطلب ہے انصاف لو، انصاف دو۔ عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ عین انصاف پر مبنی ہے۔ اگر انصاف پہ مبنی نہیں ہے تو اس کے لیے بڑی عدالت ہے جو اس کے وکلاء اس کو یہ دلاسا دے رہے ہیں اور بر وقت اس کے ساتھ پیش نہیں ہوئے۔ قانون کی پیشی میں وہ پیچھے پیچھے رہے، ٹائم گزارتے رہے، کبھی ایک آ گیا، کبھی دو آ گیا۔ اور اس میں سب سے بڑی خامی عمران خان کی اپنی بھی ہے کہ ایک کیس میں روزانہ ہی اپنے وکیل تبدیل کیے، یہ بھی کیس کی خامی ہے۔ اور حیرت ہے کہ عدلیہ نے یہاں بھی عمران خان کی ہر بات مانی۔ اس کیس میں جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ تقریباً کو 10 بار یا 8 سے 10 بار اپنے وکلاء چینج کیے، اور اب بھی وہ وکلاء کو چینج کرنے اور ایون کہ جج کو چینج کرنے کے لیے بھی وہ بات کر رہے تھے۔ مگر یہ تو مذاق ہے۔ ایک وکیل اگر پیش ہوا ہے تو اس پہ آپ کو اعتماد نہیں تو اس کو پیش کیوں کیا؟ پھر دوسرے کو پیش کیا، پھر تیسرے کو پیش کیا، کسی پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ تو یہ تو عدالت کا اور قانون کا مذاق ہے۔ عدالت اور قانون کب تک یہ مذاق برداشت کرتے؟ عمران خان نے عدالت کے سامنے، عدالت میں جج صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جج صاحب ابو الحسنات صاحب بڑے صبر و ضبط سے کام لیتے رہے، ورنہ وہ وہیں کھڑے کھڑے اس کو سزا دے کے، ہتھ کڑی لگا کے اس کو مزید اس کے اندر کوئی قانونی حکم ڈال کر عدالت کی توہین کے زمرے میں انہیں قید کی سزا سنا دیتے۔ لیکن انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں صرف وارننگ دی، تنبیہ کیا، ان کو سزا نہیں دی۔ توہین عدالت کا ایک نیا کیس بنتا ہے ان دونوں پر کہ انہوں نے جج صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، وکلاء کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جب عمران خان کے ذاتی وکیل پیش نہیں ہو رہے تھے تو جج صاحب نے مجبوراً اسٹیٹ کونسل مقرر کی، کیونکہ کیس کو کسی طرف لے کے بھی تو جانا تھا۔ اس کے وکلاء دانستہ وکیل جو وکیل تھے، جو وکلاء تھے عمران خان کے، وہ دانستہ کیس کو لنگر آن کر رہے تھے، ٹائم گزار رہے تھے بہانے سے۔ لیکن عمران خان کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ وکیلوں کا لیٹ ہونا پری پلانڈ تھا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ جج ون وے یعنی یک طرفہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جج نے یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا، ان کو اسٹیٹ کونسل کی سہولت فراہم کی اور پھر فیصلہ سنایا۔ اب وکلاء ان کو یہ نیا سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، اعلیٰ عدلیہ کے پاس جائیں گے تو وہ اس کیس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر فارغ کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ کیس اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی سزا کو بحال رکھا جائے، سزا فوراً ختم ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ بہرحال یہ وکلاء کی رائے ہے جو عمران خان کے دوست وکلاء ہیں۔ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارا عوام سے بھی گزارش ہے کہ یہ عدلیہ کا اور ملزم کا معاملہ ہے، اس میں مداخلت نہ کریں، ملک کو انتشار کی طرف نہ لے جائیں، ملک میں امن قائم رکھیں۔ بد امنی سے نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا، اور اب تک بھی جو نقصان ہو رہا ہے وہ عوام کا ہی ہو رہا ہے۔ عمران خان کا کچھ نقصان نہیں، شاہ محمود قریشی کا کچھ نقصان نہیں۔ وہ جیل میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی وہ انجوائے کر رہے ہیں، ان کو جیل میں تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ پریشان تو عوام ہیں، بے روزگار تو عوام ہیں، مسائل کا شکار تو عوام ہیں، مہنگائی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور یہ ان لوگوں کی
چالوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ان لوگوں کے انتشار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب ہم عوام سے یہی ریکویسٹ کریں گے، یہ ہماری گزارش ہے کہ وہ انتشار کی بجائے امن کو ترجیح دیں اور عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ عمل ہونے دیں، عدالت کے فیصلوں پہ عمل ہونے دیں، عدالت کے فیصلوں کو مانیں، چاہے وہ حق میں آئیں یا مخالفت میں۔ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اب بھی اگر اس کیس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں یا اس کیس کی اپیل کر رہے ہیں، ہائی کورٹ جانیں اور فیصلہ جانیں۔ عوام اپنے معاملات کو گمراہی، انتشار، افراتفری میں مت ڈالیں، ملک کو امن کے ساتھ چلنے دیں۔ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں، جس کو آپ چاہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نواز شریف کو ڈالیں یا عمران خان کو ڈالیں یا زرداری کو ڈالیں، جس کو بھی آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، یہ آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی۔ ملک کو امن کی طرف لے کے چلیں، امن کا گہوارہ بنائیں، یہی ہماری خواہش ہے اور یہی ہر عوام کے بندے کی خواہش ہے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔